اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ ویڈیو بائی یوسف۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام مجموعہ ہے عبادات اور معاملات کا، اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات سے لے کر کے ہمارے معاملات تک ایک ایک عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ صرف نمازیں پڑھ کر کے یا صرف عبادات سر انجام دے کر کے یہ سمجھنا کہ میں ایک کامل مسلمان ہوں، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پچھلے درس میں اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ جل جلالہ نے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لین دین، مالی معاملات، کھانے پینے سے متعلق جو احکام ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نیک اعمال سے پہلے اللہ جل جلالہ نے جو حلال کھانے کا، پاکیزہ مال کھانے کا حکم دیا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال کی، نیک اعمال کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے جو پاکیزہ مال کھاتا ہے یا حلال مال کھاتا ہے۔ چنانچہ حلال کھانا اور حلال کمانا، اس کی بہت زیادہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ احادیث طیبہ سے ایک بات اور بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہ ہو جائیں، اور ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ ہمارا یہ جو آج کا سیشن ہے، یہ در حقیقت مال کمانے ہی سے متعلق ہے۔ بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مال کمانا دنیا داری ہے، بلکہ مال کمانا عین دینداری ہے، جبکہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک طریقوں، سنت کے مطابق ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تربیت کے مطابق ہو، ان کی دی گئی رہنمائی کے مطابق ہو، تو یہ مال کمانا عین عبادت ہو جائے گا، اس پہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سیشن ہے، یہ ہماری ایک بنیادی کاروباری ضرورت سے متعلق ہے۔ جب سے دنیا میں کاروبار، تجارت رائج ہوئی ہے،
تو کاروباری حضرات کو، کاروباری طبقے کو ایسے افراد کی یا ایسی کمیونٹی کی یا ایسے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ان کے مشکل وقت میں ان کی فائنینشیل نیڈ کو فلفل کر سکیں۔ تو بینک بھی ایسے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو بزنس کمیونٹی کی فائنینشیل نیڈ کو فلفل کر سکے۔ جب یہ بینکنگ سسٹم دنیا میں رائج ہوا تو اس وقت اس کو رائج کرنے والے غیر مسلم تھے، جن کے یہاں سود کا کوئی تصور نہیں تھا۔ قرض کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سسٹم لانچ کیا، کرتے کرتے یہ سسٹم پیور کمرشل ہو گیا اور اس پہ پروفٹ ارننگ شروع ہو گئی۔ لیکن بینکنگ سسٹم جس کی بنیاد قرض ہے، ادھار کا لین دین ہے، وہ یا تو آپ سے ادھار لیں گے یا آپ کو ادھار دیں گے، اس کے علاوہ دوسرا وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو بنیادی طور پر جو ان کا بیسک بزنس ہے یا میجر کام ہے وہ ادھار کا لین دین ہے۔ کچھ معاملات میں وہ سروسز بھی دیتے ہیں، لیکن جو میجر کام ہے، میجر بزنس ہے، وہ ادھار کا لین دین ہے۔ چنانچہ اگر آپ کنونشنل بینکس کے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کے اکاؤنٹس ملتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ تو کنونشنل بینک کے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارمز کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی بات لکھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے قرض لے رہے ہیں۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہ آپ کو کوئی مارک اپ پے نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو مارک اپ ایز پر پری ڈیٹرمنڈ ریشیو آپ کو پے کریں گے۔ ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ علماء سے رہنمائی حاصل کرتے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں، تاکہ کم از کم درجے میں آپ تو سود نہ لینا۔ اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی انسٹیٹیوشن آپ کے پیسے پہ سود کماتا ہے یا سود کا بزنس کرتا ہے تو آپ تو کم از کم نہ لیں۔ مجبوری تھی، سسٹم نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ جل جلالہ نے علماء کو یہ توفیق دی اور یہ سسٹم ڈیولپ ہوا، اور انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم دنیا میں مارد وجود میں آیا، جو انشاءاللہ تعالی جس کے اوپر محنت جاری ہے، اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ اس کو اسلامک بینکنگ سسٹم بنایا جائے۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے اساتذہ اکرام، خصوصاً حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو اس حوالے سے ایفرٹ کی اور دنیا کو سسٹم دیا، اس میں بینکنگ سسٹم کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ میجر بزنس جو ہے وہ چینج کر دیا۔ وہ اس طرح چینج کیا کہ بینک، اسلامک بینکس کے جتنے اکاؤنٹس ہیں، جو بیسیکلی دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو قرض کی بیس پہ کر دیا کہ بھی بینک آپ سے قرض لے رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں باقاعدہ قرض لکھا ہوتا ہے کہ بینک آپ سے قرض لے گا، اور جب آپ واپسی کا تقاضا کریں گے بینک آپ کو وہ پے کر دے گا۔ اس کے برعکس جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، جب ہم اس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوتی ہے کہ آپ بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کریں گے، آپ فائنینس لیں گے، آپ پیسہ لائیں گے، بینک کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے، بینک اس پہ بزنس کرے گا، اور جو پروفٹ ہوگا بینک اور آپ کے درمیان میں مضاربہ کے اصول اور ضوابط کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ مضاربہ در حقیقت اسلامک پارٹنرشپ کی دو ٹائپس میں سے ایک ٹائپ ہے۔ ایک ٹائپ ہے مشارکہ کہا جاتا ہے، اور ایک ٹائپ ہے اسے مضاربہ کہا جاتا ہے۔ مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی پارٹیز ہوتی ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، وہ سب کے سب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کے سب بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ایک فردر ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں، کوئی انویسٹر بعض اوقات
فزیکلی انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی بزنس میں انگیج نہیں ہوتے، جس کو ہم سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، لیکن وہ انویسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو مشارکہ میں جتنے افراد ہوتے ہیں مشارکہ ایگریمنٹ میں، وہ سب کے سب انویسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک مضاربہ ایگریمنٹ ہے، اس میں جو فائنینسر ہوتا ہے صرف وہ فائنینس دیتا ہے، یا جو انویسٹر ہوتا ہے صرف وہ انویسٹمنٹ دیتا ہے، اور جو بزنس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ بزنس میں فائنینس انپٹ نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ جو فائنینسنگ کی یہ جو قسم ہے یا پارٹنرشپ کی یہ جو قسم ہے، یہ ان افراد کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے جن کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا، کوئی ایکسپوئر نہیں ہوتا تھا ہم کیسے بزنس کریں۔ تو اس کے لیے بھی رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو مضاربہ ٹرم یا مضاربہ ایگریمنٹ عطا کیا۔ اسلامی بینکنگ میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ مضاربہ کے اصول کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کوئی پیسے دیتا ہے یا جس پر پیسے رکھے ہوتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس بزنس ایکسپوئر نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یار بینک میں رکھوا دو، تو ان کو کچھ نہ کچھ پروفٹ ملتا رہتا ہے۔ تو بینک میں ہم نے یہ کیا کہ اس کا اسلامک ورژن مضاربہ لانچ کر دیا، تاکہ مضاربہ کے اصول کے مطابق جو انویسٹر ہوتا ہے اور جو بزنس مینیجر ہوتا ہے ان کے درمیان پروفٹ کی ایک ریشو متعین ہو جاتی ہے، ایک ٹرم ایک پیریڈ متعین ہو جاتا ہے کہ اس پیریڈ کے دوران جو بزنس ہوگا اس بزنس پہ جو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ مضاربہ میں یاد رکھیے گا یہ اوورآل دو باتیں یاد رکھیں، ایک پروفٹ سے متعلق ایک لاس سے متعلق۔ پروفٹ جب بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہو یا انویسٹمنٹ پلس اپنی سکلز ہوں۔ جو لاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائنینشیل لاس ہوتا ہے، یعنی کہ لاس جب بھی بیئر کرنا ہوگا تو اس نے بیئر کرنا ہوگا جس نے فائنینس دیا ہوگا یا جس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی۔ جس کی سروسز ہوں گی وہ فائنینشیل لاس بیئر نہیں کرے گا ایز پر شریعہ رول، کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے یا فائنینس نہیں ہے، اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سکلز ہیں یا وہ اس کا ٹائم ہے یا جو اس کی سروسز تھی وہ ہے۔ اب جب اگر لاس ہوگا تو مضاربہ میں اس کا ہوگا کہ جو پیسہ دے گا اور جو بزنس کو مینیج کر رہا ہوگا اس کا لاس جو ہوگا وہ ٹائم ضائع ہوگا جس پہ اس کو کوئی ارننگ نہیں ہو رہی ہوگی، تو وہ اس کو اس قسم کا لاس بیئر کرنا ہوگا۔ اب جب ہم اسلامک بینکنگ سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو ایک تو وہ صورت ہوتی ہے جس کو ہم ڈپازٹ سائڈ کہتے ہیں، یعنی کہ بینک پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے، اس میں تو کرنٹ اکاؤنٹ آ جاتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک وہ سائڈ ہے جس کو ہم فائنینسنگ سائڈ کہتے ہیں۔ بینک کا کام صرف پیسہ لینا تو نہیں ہے، بینک کا کام ہے جمع شدہ پیسے میں بزنس بھی کرنا ہے۔ کنونشنل بینکس کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ قرض کی بنیاد پہ انہوں نے لے لیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس کے اوپر مارک اپ پے کریں گے۔ اب وہ یہ کریں گے اس پیسے کو آگے جب بھی کسی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے تو قرض کی بنیاد پہ کریں گے۔ ٹائٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے اصول و ضوابط کو اس کے ایگریمنٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھا جاتا ہے تو وہ قرض کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آخری درس میں جو ہم نے سود کے اوپر بات کی تھی تو اس میں ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی اسلامی کی، جو در حقیقت ہدیے کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے اور اب وہ انٹرسٹ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے۔ تو اب بینک کا کنونشنل بینک یہ کرتا ہے کہ جو پیسہ آپ سے لے گا تو وہ آگے کسی کمپنی کو یا گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو یا کسی فرد کو قرض کی بنیاد پہ دے گا کہ جی آپ بینک کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے گاڑی لینی ہے، وہ آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ ہم آپ کو 20 لاکھ روپے ادھار دے رہے ہیں۔ جب وہ 20 لاکھ روپے ادھار دے رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ کہیں گے ہم اتنے عرصے کے لیے آپ سے اتنے % مارک اپ چارج کریں گے۔
اس کے برعکس اسلامک بینک میں 3 پروڈکٹس ہوتی ہیں. یا تو آپ کے ساتھ شراکت داری کر لیتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کرایہ داری کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اور یا پھر آپ کے ساتھ تجارہ کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. 3 مختلف قسم کے ایگریمنٹس ہر اسلامک بینک میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایز پر نیڈ آف بزنس مین اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. شراکت داری میں کیا ہوتا ہے؟ شراکت داری میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو ایک رننگ فائنینس کی سہولت چاہیے یا پروڈکٹ چاہیے. تو کنونشنل بینک تو آپ کے ساتھ ایک لون بیسڈ ایگریمنٹ کرے گا اور اس پہ آپ سے مارکیٹ چارج کرے گا. اس کے برعکس اسلامک بینک جو ہے وہ آپ سے رننگ مشارکہ کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن کرے گا جس میں وہ پراپر آپ کے ساتھ آپ کے بزنس میں انگیج ہوگا, آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا ایز اے سلیپنگ پارٹنر. اور آپ کی جو آڈیٹڈ بکس ہیں یا جو آڈیٹڈ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے بنیاد بنا کر کے آپ کے ساتھ وہ فائنینس کرے گا. لیکن پیچھے جو اصول ہوگا یا پیچھے جو قاعدہ کلیہ ہوگا وہ مشارکہ کا ایگریمنٹ ہوگا. یا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلامک بینکس میں جب ہم لوگ جاتے ہیں, ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے یہ, تو جسے آپ کہہ لیجئے کہ جو میں نے آپ کو رننگ مشارکہ کی مثال دی ہے تو یہ بزنس کمیونٹی کے لیے. ایک کنزیومر جاتے ہیں, ایک عام آدمی جاتا ہے, کہتا ہے جی میں نے گھر خریدنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو اسلامک بینک جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے وہ بھی مشارکہ کی بیس پہ ہوتا ہے. اس کو ہم انگلش میں ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں اور عربک میں ہم اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں, کہ ایسی پارٹنرشپ جو آہستہ آہستہ گریجولی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اب ڈیمینشنگ مشارکہ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک کہتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں میں نے گھر خریدنا ہے. بینک آپ سے پوچھتا ہے آپ کون سا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی سیکٹر کا بتاتے ہیں جی وہ گھر ہے 1 کروڑ روپے کا. بینک پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے ہیں 20 لاکھ روپے, مجھے 80 لاکھ روپے کی فائنینسنگ چاہیے, 1 کروڑ کا گھر ہے. آپ 20% کی جو فائنینسنگ آپ جو پیسے پے کرتے ہیں, بینک کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لائیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے 20 لاکھ شو کریں. آپ بتاتے ہیں جی فلاں اکاؤنٹ میں میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں. جو گھر کا اونر ہے اس کا اکاؤنٹ منگوایا جاتا ہے, آپ کی پیمنٹ اور بینک کے جو 80 لاکھ روپے ہیں وہ ڈائریکٹ اس مکان مالک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اونرشپ کے, لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, وہ سم ٹائم بینک اپنے نام پہ کروا لیتا ہے, سم ٹائم پرچیزر کے نام پر ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈاکومنٹس بینک کے پاس پلیج ہو جاتے ہیں. اب جب وہ گھر خرید لیا جاتا ہے تو اب گھر میں 2 شیئرز ہو گئے, ایک کنزیومر یا کسٹمر اور ایک بینک. بینک کی اونرشپ 80% ہے اور کسٹمر کی اونرشپ 20% ہے. یہ ایسی ہے جیسے 2 بھائی مل کر کے ایک گھر خرید لیں, 2 دوست مل کر کے ایک گاڑی خرید لیں. تو اگر ایک بینک اور ایک عام آدمی مل کر خریدتے ہیں تو جائز ہے. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب جس بندے نے گھر لیا ہے اس کی تو ایک حد تک ضرورت پوری ہو گئی, لیکن ایک حد تک باقی ہے کہ اس کے گھر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے کنٹرول میں 20% ہے. یہ جو پارٹنرشپ ہے اس بیس پر شریعت دونوں پارٹنرز میں سے ہر پارٹنر کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ اپنا مکان یا اپنا پورشن جو ہے کسی بھی پرسن کو, چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہو یا 3rd پرسن ہو, اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں. جب آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی تو بینک کہتا ہے جی میرا مکان ہے 80%, آپ کا شیئر ہے 20%, میں 80% مکان کا شیئر جو وہ آپ کو رینٹ آؤٹ کرتا ہوں. تو ایک اجارہ کے ایگریمنٹ, رینٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق.
آپ بینک کو منتھلی بیسس پہ رینٹ پے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد بینک آپ سے ایک تیسرا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے, وہ ہے سیل پرچیز. بینک کہتا ہے جی میرے یہ 80% شیئر ہیں, ان کو 100 پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, تو پر شیئر میرا یہ ریٹ بنتا ہے. 80 لاکھ کو 100 پہ ڈیوائڈ کریں تو جو شیئر کا ریٹ آئے گا وہ آپ جتنے شیئر آپ پرچیز کرتے جائیں گے, بینک اس گھر کے شیئر میں, اس کی اونرشپ میں آپ کا اتنے پرسنٹیج اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بینک کی اونرشپ ڈگری ہوتی چلی جائے گی. اسی تناسب سے جو رینٹ ہے تھیوریٹیکل تھیوری کے اعتبار سے بینک کا رینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے, بٹ پریکٹیکلی بڑھتا اس لیے ہے کہ انفلیشن ریٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو کسٹمر کو پریکٹیکلی جو فائدہ ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے وہ ایک گھر کا مالک بن جاتا ہے تھوڑے سے زیادہ پیسے لگا کے. اگر مہنگائی نہ ہو یا کوئی ایسے معاملات ہمارے خراب نہ ہو تو کسٹمر کو اس رینٹل سیکٹر میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے, یہ ایک پروڈکٹ ہے جس میں 3 ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں, الگ الگ کیے جاتے ہیں, الگ الگ سٹنگ میں کیے جاتے ہیں, الگ الگ انداز سے کیے جاتے ہیں. ایک ہی ایگریمنٹ میں 3 ایگریمنٹ کرنا ناجائز ہے. اگر ایک ہی سٹنگ میں آپ تینوں ایگریمنٹ سائن کر کے بھیج دیں گے تو معاملہ سودی ہو جائے گا. لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ ایک شخص سے ایک سٹنگ میں ایک ایگریمنٹ کریں گے, دوسری سٹنگ میں دوسرا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, تیسری سٹنگ میں آپ تیسرا ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک سے زائد جتنے چاہیں آپ ایگریمنٹ آپ اس سے کر سکتے ہیں. ایک اور کنزیومرز کے لیے, کسٹمرز کے لیے اسلامک بینک میں جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم رینٹل پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں, اجارہ کہہ سکتے ہیں, لیز کہہ سکتے ہیں. ایک اس میں ہے لیز. لیز میں ہوتا کیا ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, بینک آپ کے ساتھ ایک لیز ایگریمنٹ سائن کرے گا, رینٹل ایگریمنٹ سائن کرے گا. گاڑی کی یا بائک کی اونرشپ بینک کی ہوگی. آپ نے پر منتھ ان کو رینٹ پے کرنے. جب آپ کی 5 سال کی یا 6 سال کی یا 3 سال کی مدت مکمل ہو جائے گی, بینک وہ ایسٹ جو ہے گاڑی یا بائک یا جو بھی ایسٹ ہوگا بینک آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دے گا, آپ کو گفٹ کر دے گا, یا ایک نامنل سی کو ٹرانسفر فی لے کر کے آپ کو آپ کے نام پہ شیئر کر دے گا. کیونکہ بینک جو ہے وہ اتنا کرایہ لے چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کی قیمت پلس پروفٹ بینک کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے. چونکہ بینک کا مقصد اس ایسٹ کو رکھنا نہیں ہوتا, وہ آپ کو ویسے ہی گفٹ کر دیتا ہے. تیسری چیز ہے تجارہ, کہ آپ بینک کے ساتھ اپنی فائنینشیل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی تجارت کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس تجارت کے عنوان سے اسلامک بینک کے پاس مختلف پروڈکٹس ہیں. مرابحہ ہے, مساومہ ہے, سلم ہے, استثناء ہے. یہ 4 مختلف پروڈکٹس ہر اسلامک بینک کے پاس ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, جو 4 پروڈکٹس آپ کو بتائی ہیں, یہ عام طور پہ شارٹ ٹرم کے لیے یوز ہوتی ہیں, اور لانگ ٹرم کے لیے جو ہوتی ہیں وہ پارٹنرشپ والی ہوتی ہیں یا رینٹل کی ہوتی ہیں. مرابحہ میں کیا ہوتا ہے؟ مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسٹ ہے, ایک موبائل ہے جو میں نے 10,000 روپے کا لیا ہے. 2,000 روپے اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے اس کو لانے میں, یا آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ موبائل مجھے پڑ گیا جناب 12,000 روپے کا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے 10,000 کا خریدا ہے, 2,000 روپے میری اس کے اوپر کاسٹ آ گئی ہے, اور میں 3,000 روپے اس پر پروفٹ چارج کروں گا. تو گویا اس پہ مرابحہ میں ہوتا یہ ہے کہ اصل کاسٹ, اس کی ادر کاسٹ اور اس کا پروفٹ یہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے, ایکسپلور ہوتا ہے, اس کو بتایا جاتا, ایکسپوزڈ ہوتا ہے
کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے، اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ بینک کے ساتھ شارٹ ٹرم پہ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو مرابحہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور میں بینک آپ کے ساتھ کیسے کرے گا کام؟ زیادہ تر ایس ایم ایز کو یا بڑے بزنس سیکٹرز کو بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کو بتاتے ہیں جناب مجھے وہ فلاں چیز چاہیے، تو سب سے پہلے وہ بینک وہ چیز مارکیٹ سے پرچیز کرے گا۔ آپ کو بتا دیتا ہے بینک کہ میں جب پرچیز کروں گا تو جب میں آپ کو سیل کروں گا تو میں اس کے اوپر اتنا پروفٹ رکھوں گا۔ چنانچہ بینک 6 ماہ کی مدت کے لیے یا 4 ماہ کی مدت کے لیے آپ کو وہ چیز پرچیز کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے اور بتاتا ہے جناب اس کے اوپر میں نے اتنا پروفٹ رکھا ہے، لہٰذا یہ چیز اب آپ پرچیز کر لیں۔ تو بینک آپ کو سیل کر دیتا ہے۔ کسٹمر کو بھی پتہ ہے کہ بینک نے اتنی کی خریدی ہے، اس کے اوپر کاسٹ اتنی آئی ہے، اس کی پرائس یہ ہے، اس کا بینک پروفٹ اتنا چارج کر رہا ہے۔ اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مساومہ۔ مساومہ کا مطلب ہے یہ سین کے ساتھ ہے بھاؤ تاؤ کرنا۔ جیسے ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز بیکری پہ جاتے ہیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک پرائس بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں یہ کتنے کی، وہ کہتے ہیں جی اتنے کی ہے، تو وہ جو ریٹ بتاتے ہیں ہم اس ریٹ پر چیز پرچیز کر کے آ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اس کے اوپر پروفٹ کتنا کما رہے ہیں۔ تو مرابحہ میں سب چیز ڈسکلوزڈ ہوتی ہے، ایکسپوزڈ ہوتی ہے، مساومہ میں کچھ ڈسکلوز نہیں ہوتا۔ مساومہ بھی بینک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں سلم۔ سلم میں کیا ہوتا ہے کہ بینک آپ کو، کسٹمر آپ کو آرڈر کرتا ہے بینک کو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مثال کے طور پہ گندم چاہیے، 20 من گندم چاہیے، لیکن چاہیے مجھے جولائی میں، پیمنٹ وہ آپ کو ابھی کر دے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، لیکن ڈیلیوری جو ہوتی ہے ڈیفرڈ ہوتی ہے کہ 4 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد، جو ٹائم باہمی طور پہ طے شدہ ہو۔ تو بینک کس طرح اس کو یوز کرتا ہے؟ تو بینک جو کسٹمر یا جو بزنس مین بینک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ نیڈ ہے، مجھے پیسے ابھی چاہیے لیکن میں اس کو کیا کروں گا، کچھ عرصے کے بعد پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بینک آپ کو کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے مجھے آپ 20 من پولٹری فیڈ اس کوالٹی کی دے دیں، اس کی یہ سپیکس ہونے چاہیے، لیکن مجھے چاہیے 6 ماہ کے بعد، میں آپ کو ابھی سے پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ آپ 6 ماہ کا ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد آپ بینک کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کی فیڈ جو سپیکس آپ نے بتائے تھے میں نے ریڈی کر دی ہیں، بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ تو بینک آپ کو یا اپنا کسی اور شخص کو نمائندہ بنائے گا اور کہے گا مارکیٹ میں اس کو سیل کر دیں، اور جو پروفٹ ہوگا سب کا سب بینک رکھ لے گا۔ آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی، بینک نے بھی بزنس کر لیا۔ جب چیز بنی بینک کے رسک میں آئی، بینک نے اس کے اوپر پروفٹ ارن کیا، چیز رسک میں آنے کے بعد اس کے اوپر پروفٹ ارن کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اس کو چوتھی پروڈکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استثناء۔ پروڈکشن، پہلے سین آتا ہے پھر صاد آتا ہے اور آخر میں عین۔ پروڈکشن کہہ لیجئے، مینوفیکچرنگ کہہ لیجئے، اس میں ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود نہیں ہوتی ہے، آپ مارکیٹ میں جا کر کے آرڈر پٹ اپ کرتے ہیں کہ جناب مجھے یہ چیز بنا کر دیں، مجھے یہ فرنیچر بنا کر دیں آپ، اور یہ سپیکس ہونی چاہیے۔ آپ اس کی پیمنٹ ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں، ڈیفرڈ بھی کر سکتے ہیں، انسٹالمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں جو باہمی طور پہ رضامندی سے طے ہو جائے آپ کر سکتے ہیں۔ سلم میں آپ نے پہلے ہی کرنی ہوتی ہے۔ سلم پروڈکٹ میں آپ نے پہلے ہی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، اس میں ڈیفرڈ نہیں ہو سکتی۔ مرابحہ میں، مساومہ میں، استثناء میں آپ ڈیفرڈ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایٹ دا اسپاٹ بھی کر سکتے ہیں، اور انسٹالمنٹس میں بھی
یہ چاروں آپشنز اسلام آپ کو دیتا ہے. مساومہ کی مثال یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں سبزی لینے آپ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سبزی فروٹ لینے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں سیب کس طرح کلو ہے, وہ کہتے ہیں 250 روپے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے 220 لینے ہیں, تو آپ دونوں کا آپس میں 230 روپے ریٹ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ مساومہ ہے. اس میں کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو فروٹ بیچنے والا کتنا پروفٹ ارن کر رہا ہے. مساومہ سوم سے بھاؤ تاؤ کرنا. اور بھاؤ تاؤ میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ سے بھاؤ تاؤ ہی کریں. مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو, سیلر نے آپ کو ریٹ دیا اور آپ نے اس ریٹ پر کوئی چیز اس سے پرچیز کر لی. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بینک جو پروفٹ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا کس طرح حلال ہے؟ اصل میں اسلام کا ایک اصول ہے رسک اینڈ ریوارڈ, کہ آپ کسی چیز کے اگینسٹ میں اس کے نقصان کا, اس کے لاس کا رسک بیئر کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اگر آپ بغیر کسی رسک کے, بغیر کسی خطرے کے آپ لے لیتے ہیں, جیسے قرض ہے, جو قرض دے رہا ہے اس کے لیے پروفٹ ارن کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس کا کوئی رسک نہیں ہے. جس نے اس سے قرض لیا اس کی لائبلٹی کھڑی ہوگی, اب اس نے پے کرنا ہی کرنا ہے, چاہے جیسے بھی کرے. وہ مر جائے گا تو اس کی اولاد کرے گی, اس کو وہ تو نفع میں ہے. اسلام کہتے ہیں نفع تب لوگے جب تمہارا پیسہ رسک پہ بھی جائے, کہ اگر نقصان ہوگا تو تم نقصان بھی بیئر کرو گے. اب ڈیمینشنگ مشارکہ میں یا اجارہ میں یہی ہوتا ہے. ڈیمینشنگ مشارکہ ہے جب پارٹنرشپ جس بیس پہ ہوتی ہے یا جس شرح کے حساب سے ہوتی ہے تو لاس بھی اسی شرح کے حساب سے ہوتا ہے. اجارہ میں آپ نے کوئی ایسٹ لیا ہے, گاڑی لی ہے, بائک لی ہے, اگر اس دوران ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کسٹمر کی کوئی غلطی نہیں ہے اور بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دوسرا ایسٹ دے اور اس کو گاڑی ریپلیس کر کے دے, یا ایکسیڈنٹ ہے ایسا ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دے دیتا ہے بینک. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بینک کیا کرتا ہے, اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. انٹل انلیس کہ وہ خود کہتے ہیں جی میں اس ایگریمنٹ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ نے رینٹ ہی پے کیا تھا, گاڑی تو ہماری تباہ ہوئی ہے. آپ تو مہینے کا اتنا رینٹ پے کر رہے تھے, 6 مہینے آپ نے گاڑی چلائی ہے, سال آپ نے گاڑی چلائی ہے, اس کے بعد گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی کا جو ایسٹ ہے وہ مکمل تباہ ہو گیا, تو لاس تو بینک کا گیا, آپ کا تو جتنا عرصہ آپ نے فائدہ اٹھایا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر کسی سے کرائے پر لیتے ہیں اور وہ گھر میں آپ 6 سال 10 سال کی مدت کے لیے جب کرائے پہ آپ گھر لیتے ہیں تو 10 سال کے بعد گھر آپ کا ہو نہیں جاتا. بینک کا کام ایسٹ جمع کرنا نہیں ہے, تو بینک 10 سال کے بعد وہ ایسٹ لیز بیس پہ جو اس نے دیا ہوتا ہے وہ ایسٹ کسٹمر کو یا کنزیومر کو یا گفٹ کر دیتے ہیں یا اسے نامینل سی فی لے کر کے اس کو ایسٹ اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں آپ, میں نے بڑا اختصار کے ساتھ میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں, نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. ان تمام بینکس کو جو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک جو شبہ پایا جاتا ہے یا پرسپشن پائی جاتی ہے, جی اوپر اسٹیٹ بینک تو ایک ہی ہے نا, تو یاد رکھیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریگولیٹری ادارہ ہے, اس نے ریگولیٹ کرنا ہے, اس کا آپ کے بزنس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اس کا اتنا کنسرن ہے کہ پبلک سے جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہے وہ جائز طریقے سے کیا ہے کہ نہیں کیا, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے بتائی ہیں اس کے مطابق آپ نے اس سے بزنس کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر آپ نے بزنس کیا اور آپ کو اس ٹرمز کے مطابق آپ نے بزنس کیا اور آپ کو لاس ہوگا تو اسٹیٹ بینک آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے اگینسٹ میں جا کر کے لوگوں سے پیسہ جمع کیا اور پھر اس کے پالیسی کے اگینسٹ میں آپ نے جا کر کے بزنس کیا اور پھر نقصان ہوا تو اسٹیٹ بینک آپ سے پوچھے گا. اس کے علاوہ
اسٹیٹ بینک اگر کبھی آپ سے پیسہ لے گا بھی تو وہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق لے گا، اسلامی اصول کے مطابق لے گا. اسٹیٹ بینک کبھی بھی آپ سے غیر اسلامی طریقے سے پیسہ نہیں لے سکتا، اور اس پرپز کے لیے اسٹیٹ بینک کا اپنا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جس میں ہر مسلک کے، ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام کی باقاعدہ نمائندگی ہوتی ہے، اور وہ حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پالیسی ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ بینکوں کے لیے شریعہ رولز ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اتفاق سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام بینکس پر لازم ہے. چنانچہ میں نے جو آپ کے سامنے پورا سسٹم کا ایک خاکہ رکھا، اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو کنونشنل بینک کے پاس صرف ایک پروڈکٹ ہے، قرض لینا یا قرض دینا. اس کے بالمقابل اسلامک بینک اگر قرض لے گا آپ سے، کرنٹ اکاؤنٹ بنائے گا، جب کرنٹ اکاؤنٹ بنائے گا تو آپ کو کچھ پروفٹ نہیں دے گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ پہ جانا چاہتا ہے تو وہ پھر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے، یا آپ بینک سے کوئی فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں تو بینک، اسلامک بینک آپ کو کبھی قرض نہیں دے سکتا. وہ آپ کے ساتھ جا کر کے یا تو ڈیمنیشنگ مشارکہ کرے گا، یا مرابحہ کرے گا، یا لیز ایگریمنٹ سائن کرے گا، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ضرور وہ سائن کرے گا. دو باتیں اور جو بڑی اہم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، میں تھوڑی سی کوشش کروں گا اس میں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلامک بینک یا بینکس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے پیسے کی حفاظت. اب بینک کے پاس جو پیسہ ڈپازیٹرز کا ہے، لوگوں کا رکھا ہوا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو درست وقت میں، درست بزنس میں، شرعی طور پہ حلال بزنس میں لگانا، یہ بینک کی اولین شرعی ذمہ داری ہے. بینک اس کے اوپر حرام نہیں کما سکتا. اسلامک بینک کسی حرام بزنس میں اس کو انگیج نہیں کر سکتا، یا اسلامک بینک کسی شخص سے، کسی فرد سے یا کسی ادارے سے حرام طریقے سے پیسہ نہیں وصول کر سکتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس بزنس کرتے ہیں، آپ نے بینک کے ساتھ آپ نے بینک سے فائنینسنگ لی، تو بینک نے لوگوں کے پیسے سے آپ کو جو ہے نا ایک ایسٹ دیا. اب اس ایسٹ کی انسٹالمنٹ کی پیمنٹ میں تاخیر ہو جاتی ہے تو بینک آپ سے جرمانہ عائد کرتا ہے. اب یہ جو جرمانہ عائد کرتا ہے، کنونشنل بینک یہ کرتا ہے کہ وہ جرمانے کی رقم کلیکٹ کر کے اپنے پروفٹ میں شو کرتا ہے. اسلامک بینک جرمانہ نہیں لیتا. اسلامک بینک شروع میں جب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک انڈرٹیکنگ دیں گے، اگر آپ نے جان بوجھ کر پیسوں کی ادائیگی میں تاخیر کی تو آپ اتنے روپے صدقہ کریں گے، اور بینکس کے تھرو کریں گے. بینک وہ پیسے لے کر کے پراپر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور اس کو اپنی اکاؤنٹ بکس میں شو کرتا ہے، ڈسکلوز کرتا ہے، جس کو پراپر آڈٹ کیا جاتا ہے، جس کی پراپر اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹرنگ ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک پوچھتا ہے کہ بھی کتنے پیسے آپ نے چیریٹی کیے، اور اس چیریٹی میں کتنے پیسے فائن یا اس مد میں آپ نے عوام سے کلیکٹ کیے تھے. آپ نے اس کو اپنی انکم کا حصہ تو نہیں بنایا. اگر آپ نے بینک کو یہ ثابت کر دیا کہ جی جو پیسے میں نے لیے ہیں، یا جو جرمانے کے طور پہ یا جو صدقے کے طور پہ میں نے پیسے آپ سے لیے ہیں، وہ اس صورت میں لیے کہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تب لیے. لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں، اور یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسٹمر نے یہ ثابت کر دیا کہ جی جس وقت ادائیگی کا وقت آیا میں ہاسپٹل میں تھا، یا میرے ہاں فوتگی ہو گئی تھی، یا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، تو بینک اس کو ویو آف کر دیا کرتے ہیں. اور ہم نے بہت سارے کیسز میں ویو آف کیے بھی ہیں اور کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے کہ بھی وہ جو فائن کی رقم ہے یا وہ جو جرمانے کی رقم ہے وہ ویو آف ہو جایا کرتی ہے. ایک اور جو پرسپشن بڑی اہم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے
کہ بینک جو پروفٹ دیتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے جو بینک مارک یوز کرتا ہے، جو بینچ مارک یوز ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کائبر کہتے ہیں یا لائبر کہتے ہیں، اور اسلامک بینک اس کو انشاءاللہ جب بنے گا ان کا اپنا بینچ مارک تو آئبر ہوگا. تو یہ بینچ مارک تو کنونشنل بینکس کا اور اسلامک بینکس کا تو سیم ہے. تو یاد رکھیے یہ جو بینچ مارک ہے یہ اٹ سیلف حرام نہیں ہے. اس کا استعمال اگر حرام طریقے سے کیا جائے گا تو حرام ہوگا، اور اگر اس کو حلال طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو. میں آپ کو اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. جیسے ایک گلاس ہے، اب اس گلاس میں اگر کوئی شخص شربت پیے گا تو گلاس کا استعمال درست ہے. اگر اسی گلاس میں کوئی شخص شراب پیے گا تو وہ گلاس کا استعمال حرام ہو جائے گا. لیکن اٹ سیلف گلاس تو حرام نہیں ہے نا، اٹ سیلف گلاس حرام نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو گلاس بنا ہی حرام چیز سے ہے، پھر تو وہ حرام ہے. لیکن گلاس کا استعمال درست ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ بینچ مارک ہے یا پروفٹ ریشو ہے، یہ آپ اسلامی طریقوں کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق کر رہے ہیں، پھر تو درست ہے، 100% درست ہے. اور اگر آپ اس کے پیچھے، اصل میں پیچھے دیکھنا یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو کیا جا رہا ہے وہ کانٹریکٹ حلال طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر وہ کانٹریکٹ انٹرسٹ بیسڈ ہے تو پھر جتنا مرضی آپ پروفٹ ارن کریں وہ حرام ہے. اگر وہ کانٹریکٹ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے مطابق ہے، اصول و ضوابط کے مطابق ہے، تو آپ جتنا مرضی پروفٹ ارن کریں آپ کے لیے حلال ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی یقین دہانی کیسے ہو کہ اسلامک بینکس واقعی اسلامک ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بینک کا اپنا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے. ہر بینک میں کم از کم 3 مفتیان کرام بغیر کسی مسلک کی تفریق کے یا اس کے موجود ہوتے ہیں، جو پراپر اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیا گیا تعلیمی تجرباتی ایکسپیرینس کے اعتبار سے جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرتے ہوں تو بینک ان کو اپنے شریعہ ایڈوائزری پینل میں شامل کر لیتا ہے، وہ مانیٹر کرتے ہیں. بینک کے اندر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کی کمپلائنس شریعہ کے اعتبار سے اس کو اشور کرتے ہیں. شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بینک کے اندر انٹرنل بھی، جو اس کے شریعہ میکینزم کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس شریعہ میکینزم کے مطابق انہوں نے پروفٹ ارن کیا ہے، پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. اور ایکسٹرنلی بھی ان کا شریعہ آڈٹ کا نظام ہوتا ہے. بڑی بڑی آڈٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ شریعہ آڈٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسلامک بینک اس وقت اسلامک بینکنگ کے نام پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، آیا وہ واقعی اسلامک بینک ہیں بھی کہ نہیں، وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور ان کی جو بکس ہوتی ہیں، یہ جو ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ اوپن ٹو آل ہوتی ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کس کس شعبے میں بزنس کیا ہے، کہاں کہاں پیسہ لگایا، کس کس کو پیسہ دیا، کس کس اس کی بنیاد پہ دیا، مشارکہ کی بنیاد پہ دیا، مزاربہ کی بنیاد پہ دیا، یا مرابحہ کے نام پہ کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یا اجارہ کے عنوان سے کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ان کی بکس میں ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوتی ہے. آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ انہوں نے واقعی بزنس اسلامی طریقے سے کیا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں، جب آپ کے پاس کوئی انویسٹر آتے تو کیا آپ اس کو واقعی دکھاتے ہیں کہ میں یہاں بزنس کر رہا ہوں؟ ہوشیاریاں تو ہمارا بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی بہت ساری کرتے ہیں نا. لیکن بٹ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے جو علماء کرام ہیں وہ نہ صرف عالم ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی انتہائی قابل اور بڑے بڑے کاروباری اداروں میں پڑھانے والے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس دین اور دنیا کا مکمل نالج ہوتا ہے. اور ان کی معاونت کے لیے آپ جیسے افراد جن کے پاس دنیا کا مکمل نالج ہوتا ہے، بزنس کے، اکاؤنٹس کا، فائنینس کا، وہ ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب یہ اسلامک فائنینس کے اعتبار سے درست ہے کہ نہیں ہے. تو دونوں مل کر ہی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک کوشش ہے ہمارے ملک کو 2027 تک انشاءاللہ تعالی انٹرسٹ فری کر دینے کی ایک بڑی کاوش ہے، جس میں ہمیں اپنے پاکستان کے عوام سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ امید ہے اور یہ توقع کرتے ہیں اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ وہ اسلامک بینکس میں جو اکاؤنٹس کھلوائیں کم از کم اس نیت سے ضرور کھلوا لیں کہ بھائی میرا پیسہ ایک واضح حرام کام سے نکل کر کے ایک سو کارڈ مشتبہ کام میں آ جائے گا، لیکن جو ہمارے نزدیک مشتبہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود بذات خود پریکٹیکلی 4 سال بینکنگ سیکٹر میں گزارے، ایک اسلامک بینک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور میں نے خود اس کی کمپلائنس کو اشور کیا، تو کم از کم میرے لیے تو یہ وہ ہے کہ بالکل واضح ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں درست سمت میں جا رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسی کوتاہیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جس سے بینک کے اوور آل پروفٹ کے حلال اور حرام ہونے پر اثر انداز ہو یا فرق پڑے۔ یہ انسانی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بشری غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم مل جل کر درست کرتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ جی آپ کم از کم خود نہ کمائیں اگر کوئی اور کماتا ہے، لیکن جب سے اسلامک بینکنگ سسٹم پاکستان میں آ چکا ہے، میرے نزدیک تو کسی صورت بھی کنونشنل بینک میں پیسہ رکھنا چاہے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی کیوں نہ ہو حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.